خصوصی پروگرام مسائل قربانی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہمارے ایوان میں انتہائی محترم، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب، ہر دل عزیز شخصیت، پوری دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور نوجوان اسکالر، ممتاز عالم دین، جناب علامہ محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ بہت ہی اہم موقع ہے ناظرین محترم کہ ہم مسائل قربانی اس موقع پر پیش کریں۔ فلسفہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں 100% جو حکمت الہیہ پوشیدہ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس پہ کلام کیا گیا کہ قربانی کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں انسان اپنی محبوب ترین چیز قربان کرے، ٹھیک، اور اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رکھی گئی کہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، چونکہ ہمیں تو خیر اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا، لیکن فطرتاً ہر انسان اپنے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، تو جتنی محبوب شے ہو، جس کی طرف دل زیادہ مائل ہو، اگر اللہ کی راہ میں اسے قربان کیا جائے گا تو اتنا ہی نفس پہ گراں گزرتا ہے، اور جتنا کوئی فعل نفس پر گراں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ تو یہ قربانی ہم پہ لازم کی گئی تاکہ ہم اپنا مال و متاع جسے ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، دور نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے بہت سی بہنیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ پہ قربانی واجب ہے، کیش ہے نہیں، سونے کے سیٹ ہے، تو بولتی ہیں سونا بیچ دیں اپنا، اور شادی کے لیے جمع کر رکھا ہے، شادی کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ قربان کریں اللہ کی راہ میں، تاکہ یہ جذبہ عام ہو، جذبہ بڑھے، اور انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے قریب رکھے، دوسری چیزوں کی محبت سے دامن چھوڑائے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان قربانی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے جانور ذبح کیا، موت کا احساس بھی ہوگا۔ جس طرح آج جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں بھی دنیا سے رخصت ہوں گا۔ بہت ساری اس میں اس طرح کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ فرمائی۔ تو اس لیے مال کی محبت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عملی ثبوت اور موت کا احساس، یہ تمام چیزیں اس کے پیچھے کار فرمائے۔ ایک بہت بڑی بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الہام کردہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ حج کو دیکھ لیجئے، ٹوٹل حج کے جتنے بھی مناسک ہیں کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی ایک ادا ہے۔ تو قربانی بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک باقاعدہ ادا تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے اس کے جواب میں وہ افعال کر کے دکھائے، تو یہ بھی ایک اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھا، پسند فرمایا کہ اس کے محبوب کا یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے۔ وہ مسائل جو درپیش ہوتے ہیں ہر مسلمان کو جب وہ قربانی بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی قلبی کیفیات کے ساتھ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو شرعی اصولوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم فلسفے کی بات کر رہے تھے، عام طور پر مفتی صاحب چونکہ انسان کو تفکر اور تدبر کے لیے کہا گیا ہے، وہ سوچتا ہے، کبھی ٹریک سے نیچے بھی اترتا ہے۔ ہم گوشت تو ہر روز دوسرے دن ہی کھاتے ہیں اور وہ بھی قربان ہی ہوتے ہیں، ذبح ہی ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر چونکہ ایک دن میں اطراف و اکناف میں قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو جو ہے پہلے سجا کر اسے کھلا پلا کر اور پھر اسے ذبح کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، معاذ اللہ، ظلم تو اس صورت میں ہوتا کہ جب شریعت کسی چیز سے منع کر رہی ہوتی اور ہم اس کے خلاف عمل کرتے۔ جب ایک کام کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا تو اس میں ظلم کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، عقلی لحاظ سے تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گوشت ضائع نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ کے روز روزہ رکھنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ضیافت کا دن ہے، یعنی اتنی کثرت سے جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آپ غور فرمائیں، جو شخص تمام سال گوشت نہیں کھا سکتا، جیسے آج کل بکرے کا گوشت 300 روپے سے اوپر ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بھی گوشت مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمانی ہے، میزبان اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس نے حکم دیا قربانی کرو، مالدار پہ واجب ہے، قربانی کرے گا، غریب تک گوشت پہنچے گا، تو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ گویا کہ تمام غربا میں گوشت تقسیم فرما رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص مسلسل محروم رہے، اسے کچھ نہ ملے،
اور پھر ایک دن کوئی سیٹ صاحب مثال کے طور پر سب کو کھانا کھلائیں تو کوئی کہے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، اتنا بینک بیلنس خالی کر دیا آپ نے، ظلم کی کون سی صورت ہے؟ یہ تو اچھا ہے، سخاوت ہے، کرم ہے، ایک اظہار شفقت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی صورت ہے، کوئی معاذ اللہ ظلم کی صورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یقینی سی بات ہے جانور کا گوشت اس کی حالت زندگی میں تو کھایا نہیں جا سکتا، تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، تو اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہے۔ جذبات میں ہمیں فراوانی بھی نظر آتی ہے، جذبات کے بہت سارے انداز بھی نظر آتے ہیں۔ میرا جانور بہت بڑا ہے، میں نے جانور پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، میں نے جانور کو بہت سجایا ہے، اسے آراستہ کیا ہے، میں نے اسے کھلایا پلایا ہے، ایک تو ہم، اور پھر دوسرا مقابلے کی جو فضا نظر آتی ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے اس کے لیے، یہ ریکوائرڈ ہے۔ لیکن تصویر میں سب سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قربانی جو ہے یہ نقل ہے، اور اس کی اصل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور نقل جو ہے وہ وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اصل کے موافق ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اصل پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری رکھی، اس سے مقصود کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا۔ اب ایک بھائی انہوں نے 5 لاکھ روپے کا فار ایگزامپل جانور خریدا، اور خود جا کے ہر کے پاس جا کے بتانا کہ میں اتنے کا خریدا ہے، تو اس میں وہ خود اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے قلب سے پوچھیں کہ اس میں میرا مقصود کیا ہے۔ اور جب تک ہم کسی کو بتاتے نہیں تو قلبی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا مقصود ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، تو یہ نقل اصل کے موافق نہیں ہے۔ تو یہاں پر 5 لاکھ کے بجائے اگر آپ 20 لاکھ روپے کا بھی جانور لے آئیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور آپ نے گائے کے اندر صرف ایک حصہ ڈالا اور 4-5 ہزار روپے کی رقم خرچ کی، اور مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، تو اس صورت کے اندر یہ انتہائی باعث سعادت ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ قربانی جو ہے وہ ایک ہمارا مذہبی شعار بن چکا ہے، اور ہمارے یہاں اس مذہبی شعار کو بطور میلہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم منڈیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر لیٹ نائٹ باقاعدہ لوگوں کا آنا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن اپنا جانور لینے کے لیے گئے، دوسرے دن دوسرے کا لینے کے لیے گئے، تیسرے دن دوست کے ساتھ گئے، اور کچھ تو ایسے بھی ہمارے افراد ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جواب نفی کے اندر آتا ہے، نیگیٹو آتا ہے، شوقیہ منڈی میں جانے کا شوق ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ سوچیں کہ ان ایام کے اندر ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم گردن پہ چھری رکھ لیں، اور مقصود یہ ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ ایک ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم یہ سوچیں ہی نہیں کہ ہمیں اسے باہر لے کر جانا ہے، کسی کو دکھائیں نہیں کہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، تو اس جانور کو صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو سجائیں، آراستہ کریں، کیا کرنا چاہیے ہے کہ ریاکاری سے بھی بچے رہیں؟ دیکھیں یہاں 2 پہلو ہیں، ایک ہے کہ ہم کسی کے سجے ہوئے جانور یا اس کے گھمانے کے انداز پر کوئی کلام کریں، اور ایک ہے کہ اپنی نیت پر نگاہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اپنی نیت میں تو جتنا اخلاص پیدا کریں بہتر ہے، لیکن دوسرے کی نیت چونکہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ ضرور یہ ریاکاری کر رہا ہے، ضرور اخلاص کے خلاف ہے، مناسب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ قربانی فرما رہے تھے، تو اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ میرا جانور لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ترغیب دینا مقصود تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یار اتنی فراخ دلی سے قربانی کر رہے ہیں، تو چلو ہم بھی کرتے ہیں، تاکہ بخل دور ہو، لوگوں کے اندر ترغیب کا مادہ بیدار ہو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یار کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، پتہ چلا محلے والے شیخ صاحب لے آئے جانور، وہ بولتے ہیں یار اب تو لانا پڑے گا۔ اب اگرچہ اس میں اخلاص کی کمی ہے ہم یہ کہیں گے، لیکن بہرحال ایک ترغیب بن جاتی ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا ضحایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کا اکرام کرو، اور اکرام کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کا سجانا، کھانے چارے کا انتظام کرنا، ان کو نہلانا، خوب ان کا خیال رکھنا۔ جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ بالوں کا اکرام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو دھو اور تیل لگاؤ۔ تو سنوارنے کو اکرام سے تعبیر فرمایا، یہ تعظیم ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا جانور چونکہ پل صراط پر ہمارے لیے سواری بھی بنے گا، اور میدان محشر میں ہمارے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، باعث بلند درجات ہے، ثواب میں اضافے کا سبب ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، تو ویسے اس سے محبت رکھنی چاہیے اور سجانا اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بچے کرتے ہیں کہ وہ پکڑ کے اس کو محلے میں لے گئے، ایک پیچھے سے دم کھینچ رہا ہے اور پھر وہ بھاگ رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں،
یہ چیز اس کے اکرام کے مناسب. یہ تو شہروں کا کلچر بھی ہے شاید، وہ چونکہ شہروں میں ہمارے ہاں جانور گھروں پر ہوتے نہیں ہیں اور سال میں 1-1.5 دن کے لیے آتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے بھی یہ کلچر فطری طور پر یہ کلچر بھی بن گیا. ورنہ اگر ہم گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہیں. واجب کس کس پر ہے قربانی؟ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جی علامہ صاحب. وجوب کے اعتبار سے ہمارے فقہا نے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، دین فطرت ہے، تو اس میں جو بھی احکامات بیان کیے جاتے ہیں اس میں لوگوں کی طبیعتوں پلس یہ کہ اس میں لوگوں کی وسعت کا خیال رکھا جاتا ہے. تو قربانی کے وجوب کے لیے اصلاً تو مختلف شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا، یہ تو ہر مقام پر پیش نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شرط ہے مقیم ہونا، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے وہ مقیم ہو، حالت سفر میں نہ ہو. جیسے حجاج کرام جاتے ہیں حالت سفر میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان پہ قربانی 2 قربانیاں لازم ہیں، تو ان پر یہ قربانی لازم نہیں ہے. پھر اسی طرح آزاد ہونا یہ بھی ضروری ہے. خیر ہمارے یہاں تو ہر ایک آزاد غلامی کا تصور نہیں. اور اسی طرح بالغ ہونا صحیح قول کے مطابق یہ بھی ضروری ہے. اور صاحب نصاب ہونا یہ سب سے اہم شرط ہے. اب صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب نصاب سے وہی ہے جو ہم زکوٰۃ والے مسئلے میں بیان کر کے آئے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو. لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ والے مسئلے کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر سال گزرنا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے، لیکن یہاں پر سال گزرنا شرط نہیں بلکہ 10، 11 اور 12 ان دنوں کے اندر جو ایام قربانی ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہوا کسی بھی وقت تو اس پر قربانی کرنا شرعاً لازم ہو جائے گی. اسی طرح وہاں پر ایک اور شرط تھی کہ مال کا نامی ہونا، یعنی مال جو ہے وہ بڑھنے والا ہو حقیقتاً یا حکماً، لیکن یہاں پر نامی ہونا شرط نہیں ہے. تب ہر بھائی اور بہن غور کر لیں کہ ان کے پاس کیا اتنی رقم موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت چھوٹے نصاب کے مطابق، یعنی 52.5 تولے چاندی کا نصاب آپ لے کے مارکیٹ سے رقم پچھوا لیں، تو اگر اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے تو شرعاً ان پر قربانی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قربانی نہیں کر پاتا صاحب نصاب نہیں، اس کو ایک احساس کمتری بھی اس معاشرے کی وجہ سے، اس پر ہم بہت گفتگو کر آئے ہیں لیکن اس پہلو پر میں ضرور ایک بات چاہوں گا. ایک تو یہ جو بات جو میں کر رہا تھا کہ ایک تو احساس کمتری اس حوالے سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک تو دیکھیں یہ احساس کمتری تو صرف قربانی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ شعبہ ہے زندگی میں بہت سارے شعبوں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی اچھی شادی کر رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، دوسرا احساس کمتری کے شکار ہے. لباس، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا وغیرہ، تو یہ تو ہر شعبے میں چلتا ہی رہتا ہے. انسان ایک اگر افورڈ نہیں کر سکتا قربانی، کوئی بات نہیں، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں التجا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں سنت ابراہیمی پوری کروں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی قربانی کا جانور نہیں، ایک امانتاً میرے پاس جانور رکھا ہوا کسی کا، کیا اسی کو قربان کر دوں؟ فرمایا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. پھر فرمایا تم ایسا کرو 10 دن تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہاری قربانی قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی شفقت ہے. جو احساس کمتری کسی کے اندر بیدار ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں اور پہلی سے 10 تک جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اسی میں انشاءاللہ قربانی مقبول ہوگی. صاحب ایک تو جو ذکر میں کر رہا تھا، ایک اس کے علاوہ جو بھی شخص خریدے گا وہ پروپورشنیٹلی اپنی بساط کے مطابق اپنے نصاب کے مطابق جانور خریدے گا، اس کا تعین کر لے گا. یعنی اسے گائے قربان کرنی ہے یا بکرا کرنا ہے یا مینڈا کرنا ہے وہ کر لے گا، یا اسے شریعت کوئی اصول وضع کرتی ہے؟ یہاں شرعی اصول یہ تو ہے کہ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، متعین ہیں. مثلا اس میں اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے، جیسے کہ 3 کہے جاتے ہیں. پھر ان میں ان کی تمام انواع داخل ہیں. اونٹ کے ساتھ اونٹنی ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، یہ سب قربانی کے جانور ہیں. یہ تو تعین شریعت کی طرف سے ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہ چلو اس سال میں مرغا قربان کر لیتا ہوں، خرگوش قربان کر لیتا ہوں، یہ جانور تو لانے پڑیں گے. باقی رہا کہ پھر ان میں سے اپنے لیے تعین کرنا، اس میں کلی طور پہ اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جانور کون کون سے ہیں؟ ایک تو گائے ہے، ہاں، اونٹ،
گائے اور بکری، یہ بیسک کہے جاتے ہیں شریعت نے جو بیان کیے. پھر ان کے انواع اس میں داخل ٹھیک ہیں، ہے. اونٹ کے ساتھ اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈھا، مینڈھی، ٹھیک یہ ہے. سب کے سب اس میں داخل ہیں. ٹھیک. اب یہ اس کے بعد پھر وہ ہے کہ ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوب فربا جانور قربان کرو، کھل کر قربان کرو. اگر آدمی کر سکتا ہے اور اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے تو اچھا جانور لے کر آ جائے. گائے فوڑ کر سکتے ہیں، گائے لائیں، اور بکرا لا سکتے ہیں، بکرا لائیں. پھر اس کے اندر انسان کو بعد میں اختیار دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ جتنا وہ افورڈ کر جتنا سکتا afford کر ہے، جتنی اس کی بساط ہے. جی. ایک مفتی صاحب بہت ہو گئے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے. کوشچن کیا کہ عقیقے کے کچھ پیسے جمع رکھے تھے والدین نے، لیکن اب یہ قربانی میں اگر شامل کرنا چاہیں تو وہ ایک حصے کے برابر بھی نہیں بن رہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا ہم اسے خود استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ عقیقے کے لیے مختص پیسہ کوئی اس کے ساتھ خاص نہیں ہو گیا، اپنے ذاتی استعمال میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ اگر وہ قربانی کے برابر نہیں بن رہی رقم تو اور ایڈ کر لیں، قربانی کے برابر بنا لیں، تو قربانی میں عقیقہ کا حصہ ہو سکتا ہے. اگر بالفرض نہیں بن رہا اتنا اور دوسرا کوئی شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے بہرحال ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں، پھر کبھی موقع ملے تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ قربانی جو کرنے والا ہے یا عقیقہ کرنے والا ہے، یہ بال پہلے کاٹے گا یا بعد میں کاٹے گا؟ تو چونکہ نماز پہلے پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی مطلب جسم کی صفائی وغیرہ ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں دو مسائل ہیں. ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے بالکل، وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عزیز و قاریب کو دیں، غربا کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات انڈیا سے شاید کال تھی کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ منڈی میں ہی خرید کے قربانی کے جانور اس کو دے آتے ہیں کہ جی آپ ذبح کر دینا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نارملی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں. تو اگر بالفرض واقعی وہ قصائی قابل اعتماد ہیں اور یقین ہے کہ واقعی وہ قربان کر دے گا تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ دے کر آ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ مکان ان کا 15 لاکھ کا ہے تو کیا ان پہ قربانی واجب ہے؟ دیکھیں، مکان حاجت اصلیہ میں آتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو. تو چونکہ مکان کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے لہٰذا یہ حاجت اصلیہ میں، اور جو حاجت اصلیہ میں چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا. باقی یہ کہتے ہیں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے جذبے سے مغلوب ہو گئے، قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا. یہاں تک ثابت ہے کہ اگر کوئی مقروض فوت ہوا تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، اظہار ناپسندیدگی کے لیے. ویسے بھی سوال کرنا یہ منع ہوتا ہے، دست سوال دراز کرنا، اور قربانی کے لیے پھر قرضہ لینا ایک سوال کے تحت ہی آئے گا اور یہ غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کیا قربانی میں حصہ لے سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر وہ بالفرض جانور ذبح کرنا ہی مقصود ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے گوشت صدقہ کرنا چاہیں تو پھر جائز ہے. اسی طرح عقیقے کو بھی شامل کرنا جائز ہے. اور اگر یہ کہ قربانی نہیں کرنا چاہتے، ہم ویسے بس حصہ ملا لیتے ہیں، گوشت آئے گا تو گوشت صدقہ کر دیں گے، قربانی یا جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اچھا. بلکہ اس کے لیے تو حکم شرع یہ ہے کہ جتنے 6 باقی شرکاء ہیں ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی ایک نے بھی اگر قربانی کی نیت یا عقیقے کی نیت نہیں کی ہوگی تو سب کی قربانی ضائع ہے. یہ ذرا توجہ طلب بات ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہمارا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ قصائی صاحب اجرت کے ساتھ ساتھ گوشت بھی طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، اگر تو گوشت کو بطور اجرت دیا جا رہا ہے پھر تو ناجائز ہے. اور اگر ویسے وہ مطالبہ کرتا ہے جی اتنے پیسے لوں گا کاٹنے کے اور اگر مہربانی گوشت بھی تھوڑا دے دینا، وہ مہربانی کے طور پہ گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اجرت کے طور پہ دینا منع ہوگا. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ کیا قربانی اذان کے بعد نماز کے بعد دی جائے گی، کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر جب عید کی نماز ہو چکے تب قربانی کا وقت شروع ہوگا حقیقتاً. جیسے طلوع فجر سے ہو جاتا ہے، لیکن جو شہر میں قربانی صحیح ہوگی وہ عید کی نماز کے بعد ہوگی. تو اس لیے یہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے قریب ترین مسجد میں عید کی نماز ہو تبھی. آپ جیسے مثلا ہم کراچی میں رہتے ہیں، وہ ٹائمنگ وغیرہ اخبار میں آ جاتی ہے، کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں بھی نماز ہو گئی پورے شہر میں تو
تو قربانی کرنا جائز ہے، چاہے آپ کے علاقے کی کسی بھی مسجد میں قربانی نہ ہو، نماز نہ ہوئی ہو۔ جانور خریدتے وقت کیا کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، کیا کیا شرعی اصول پیش نظر رہنے چاہیے؟ جی تسلیم بھائی، جانور خریدنا یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، بالخصوص ہمارے کراچی کے اندر، کیونکہ ہر طرح کے ہمارے یہاں کاریگر پائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات عیوب والے جانوروں کو بے عیب دکھا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اگر کسی جانور میں چھوٹا سا عیب ہوا تو شریعت مطہرہ نے اس کی معافی عطا فرمائی ہے، اس کی بہرحال قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی جانور کے اندر عیوب فاحشہ ہوئے، عیوب فاحشہ سے مراد ہے بڑا عیب، جیسے مثال کے طور پر جانور ہے جس کا سینگ ہی بالکل ٹوٹا ہوا ہے جڑ سے، یا کسی جانور بکری ہے تو بکری کے 2 تھن میں سے 1 تھن خشک ہو گیا، یا گائے ہے تو گائے کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو گئے، یا اسی طرح ان میں سے کسی ایک کی ٹانگ کاٹ دی گئی وغیرہ۔ تو اگر اس طرح کے بڑے عیوب پائے جا رہے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھائی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائیں تو پہلے تسلی کر لیں کہ اس کے اندر اس طرح کے عیوب پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے، بالکل اطمینان کے ساتھ خریدیں۔ مجھے ذاتی طور پر ایک واقعہ پتا ہے کہ بعض لوگ جانور خرید کے لے کے آئے، تسلی کر لی، جب گھر لے کے آئے تو جانور کو چارہ کھلا رہے تھے، کھلانے کے بعد انہوں نے جانور کو لے جانا چاہا تو اس نے جانے سے انکار کیا، تو جس بھائی کے ہاتھ میں رسی تھی اس نے کان پکڑ لیا، کان پکڑ کے کھینچا تو کان اس کے ہاتھ میں آ گیا، جانور وہیں کھڑا رہ گیا۔ اور وہ پتہ چلا کہ کسی نے ایسی کاریگری کی تھی کہ اسے باقاعدہ جو ہے نا وہ سوئی دھاگے کے ساتھ اس انداز میں سیا گیا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ٹیکنالوجی یہ ہمارے یہاں لوگوں کا کمال ہے بہرحال۔ اور کیا کیا عیب ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ جس طرح سینگ ٹوٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، تھن سوکھا ہوا، اس کے علاوہ کیا کیا عیب؟ یہ کیونکہ تفصیل طلب ہے، یہ بہت اہم ہے ناظرین کے لیے۔ مفتی صاحب میں جو سوال کر رہا تھا کیا جی ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آگے سے جانور کو چیک کرنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ناک دیکھیں، ثابت ہونی چاہیے، پھر دونوں آنکھیں چیک کریں۔ اس کا طریقہ یہ کہ تھوڑا چارہ اسے قریب کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ نقلی آنکھ لگا دی گئی وہ پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سی یا اس طرح ہاتھ مارے کہ وہ آنکھ جھپکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح۔ ناظرین یہ بہت توجہ طلب چیزیں ہیں کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ جب آپ منڈی جائیں گے تو یہ مسائل آپ کو درپیش آئیں گے۔ آپ چاہے تو اسے ریکارڈ کر لیجئے اس آواز کو، اور جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنیے گا اور یاد کیجئے گا کہ جب آپ منڈی جائیں تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ جی مفتی صاحب۔ تو آنکھ ذرا یا کوئی جیسے ہوتا ہے نا چارے کی، وہ تو اس کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں، اس کی آنکھ کے قریب تو جھپکنی چاہیے، تو اس کا مطلب آنکھ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آنکھ بھی خراب ہوئی، کانا ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دانت اس کے ذرا چیک کر لیں کہ دانت تو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ایک آنکھ ٹوٹا ہوا ہے تو ہو جاتی ہے قربانی، اتنے ٹوٹے ہوئے نہ ہو کہ چارہ ہی نہ چبا سکے، وہ بھی بڑا عیب ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ چھوٹا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگی، بالکل بے عیب ہونا چاہیے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کان اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں اگر کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں، جیسے بعض بکروں کے بہت چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، تو یہ بڑے کان چھوٹے کان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہونے چاہیے دونوں کان۔ سینگ کا جیسے حضرت نے فرمایا کہ سینگ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی بالکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، تھوڑا سا اگر ٹوٹا ہوا، تھوڑا سا اگر ٹوٹا ہوا ہے تو۔ اسی طرح دم دیکھیں گے، دم ذرا چیک کر لیں، دم ٹوٹی ہوئی نہ ہو، بعض اوقات اس میں بھی کارنامہ ہوتا ہے، جس انہوں نے فرمایا، ہمارے استاد صاحب نے خود یہ بتایا کہ وہ بچے لائے بکرا آگے بھاگا، بچے نے دم پکڑ لی، دم ہاتھ میں رہ گئی، بکرا غائب، واہ، پتہ چلا ایرل ڈائٹ سے جوڑی ہوئی ہے، وہ بڑے ٹیکنیک کے ساتھ۔ اسی طرح کھر بھی چیک کر لیں۔ تو یہ غرض ہے کہ ایک ایک چیز چیک کریں، چلا کر دیکھ لیں، لنگڑا نہ ہو۔ اگر لنگڑا تھوڑا بہت ہے کہ خود چل کے قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اور اتنا لنگڑا کہ چل ہی نہ سکے بالکل تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں جگہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو آپ خریدتے وقت، دوسرا آپ نے گھر پہ رکھا اور قربانی سے پہلے ان میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا، تب بھی توجہ کرنی ہوگی کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بکری ہے یا گائے ہے وہ حاملہ ہے، اس صورت میں جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ابتدان کے جانوروں کا عیوب سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر چھوٹا عیب ہے تو اگرچہ قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اگر بڑا عیب ہے تو بہرحال پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہمارے فقہاء کرام نے جانور کا حاملہ ہونا اسے عیب بیان نہیں فرمایا، تو نفس مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر حاملہ جانور کی قربانی کی گئی تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے اندر تھوڑی سی ہم تفصیل لیں گے کہ اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی
اس جانور کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا اور حلال سمجھا جائے گا. اور اگر اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلا تو اس کا حکم یہ کہ اسے پھینک دیا جائے گا, لیکن اس سے اصل قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور خرید کے لے کے آئے, وہ حاملہ تھی اور یہاں پر آگے اس نے بچہ جن دیا, تو اب اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اسے اسی کی ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے. لیکن اگر نہ کیا تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صدقہ کریں ایام قربانی میں, اور اگر ایام قربانی گزر گئے تو پھر اس کے بعد اسے صدقہ کیا جائے گا. لیکن بہترین یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے, اگر حاملہ نہ ہو تو یہی بہترین ہے, لیکن اگر بالفرض حاملہ ہوئی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جانور خوب فربا ہو, اگر خوب مہنگا ہے تو اس کے اندر بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن نیت پر غور کر لیا جائے کہ نیت کیا ہے. وہ تو ہے. گوشت اور کیا کیا چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہیں کہ جب جانور خریدو تو یہ چیزیں دیکھا کرو؟ ایک تو فربہی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھیں گے. اگر ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے موافق ہو گیا تو یہی اس کی سب سے بڑی افضلیت کی دلیل ہے. تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے مینڈوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا. تو یہ مینڈوں کے اندر ان کا اچھا خوبصورت ہونا, سرمئی رنگ کا ہونا, سینگوں والا ہونا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ذبح فرمانا, اس سے ہمارے فقہائے کرام, چونکہ مسائل جتنے بھی استنباط کیے جاتے ہیں وہ آیات قرآنیہ سے یا پھر احادیث مبارکہ سے ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ استنباط فرمایا کہ وہ اچھا فربا ہو, لک وائز بھی خوبصورت نظر آئے, قیمت بھی اس کی اچھی ہو, تو اس کے اندر کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے, بالکل جائز ہے. تو ہر اعتبار سے اسے دیکھ لیا جائے کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہے یا نہیں, فربا بھی ہے یا نہیں, عیوب سے کلیتاً پاک ہے یا نہیں, اس کے بعد اس کی قربانی کی جائے. عمر میں کم ہو تو بہتر ہے یا زیادہ ہو تو بہتر ہے؟ دیکھیں, عمر کے اندر تفصیل ہے تھوڑی سی. پہلی بات تو یہ کہ اونٹ کے لیے کم از کم جو عمر ہے وہ ہے 5 سال. 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑا ہو, اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی. گائے کے اندر اور اس کی جتنی اجناس ہیں ان کے اندر عمر ہے کم از کم 2 سال, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. اور بکری جو ہے اس کے اندر جو عمر ہے وہ کم از کم 1 سال. تو اب اس عمر کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عمر ہے کہ جس میں جانور اچھا, جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے اندر جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو وہ جوبن پر ہوتا ہے, تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی لیا جائے گا کہ اگر وہ جوانی میں ہے تو مضبوط اور توانا ہے, اتنا لاغر ہو گیا کہ وہ خود قربان گاہ تک جا نہیں سکتا, تو ایسے کی تو قربانی ہوگی ہی نہیں. لیکن اگر اتنا ضعیف العمر ہے لیکن اس کے باوجود قربان گاہ تک جا سکتا ہے, چل سکتا ہے, اور اس طرح کے عیوب اس میں نہیں ہے, تو بہرحال اس کی قربانی ہو جائے گی, لیکن افضل اس کی جوانی کی عمر ہے. مفتی صاحب, جانور خرید لیا, وہ شرعی اصول جو آپ نے ابھی بتائے ہیں اس کی روشنی میں لے کر آ گئے, وہ جانور بہت بالکل ٹھیک تھا, پرفیکٹ تھا, گھر آ کر کچھ نقصان ہو گیا, اسے کوئی زخم آ گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, زخمی ہو گیا, کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا یا چوری ہو گیا, اس صورت میں کیا کریں گے؟ بڑا تفصیل طلب سے یہ سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو قربانی سے جو قربانی کر رہا ہے پہلے یہ دیکھیں گے اس پہ واجب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. کیونکہ بعض اوقات واجب نہیں ہوتی, لیکن جیسے کسی سے قرضہ لے کر لے آئے, ویسے شوق ہوا, قربانی نہیں واجب نہیں ہو رہی, لیکن ویسے تھوڑا بہت پیسے سے ایک بکرا خرید لیا, شوق تھا, تو یہ جو مالک نصاب نہیں ہوتا اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں, اور جو مالک نصاب ہے وہ غنی کہلاتا ہے. غنی اگر جانور لے کر آیا اور اس میں قربانی سے پہلے عیب پیدا ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی. وہ اگر بڑا عیب پیدا ہو گیا, چھوٹا ہے تو ہو جائے گی. لیکن اگر شرعی فقیر لے کر آتا ہے اور قربانی سے پہلے عیب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت عیب ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا, کیونکہ بیچارہ پہلی بہت ہی غریب فقیر ہے, اس پر وہ کیسے وہ دوسرا جانور لے کر آئے. اور اس پر یہ شرعی فقیر جس جانور کو خریدتا ہے اس پر اسی جانور کی قربانی واجب بھی ہوتی ہے, تو دوسرا جانور ریپلیس بھی نہیں کر سکتا, وہ اسی کو قربان کر دے. یہ صرف شرعی فقیر کے لیے, شرعی فقیر کے لیے. ہاں, غنی جو ہے وہ لا کر بیچ بھی سکتا ہے, دوبارہ خرید سکتا ہے جانور, وہ مخصوص نہیں ہو جاتا جانور خریدنے کی وجہ سے. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ بوقت ذبح عیب پیدا ہوا, یہ تو پہلے کی بات تھی, بوقت ذبح اگر عیب پیدا ہوا تو غنی ہے چاہے فقیر ہے وہ سب معاف ہے, کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ پیدا ہوا ہو, گراتے ہوئے یا ذبح کرتے ہوئے جانور بدک گیا اور سینگ ٹوٹ گیا مثلا, غریب ہے, فقیر ہے, غنی ہے, سب کے لیے معاف ہے. دوسری چیز ہے چوری کرنے کا معاملہ, کہ چوری ہو گیا یا گم گیا جانور, غنی تو دوسرا لے کر آئے گا. اور شرعی فقیر کے بارے میں 2 قول ہیں فقہاء اسلام کے. بعض کہتے ہیں چونکہ اس نے پرٹیکولر جانور لیا تھا
اس پہ اس وجہ سے قربانی واجب ہو گئی تھی تو بعد میں کرنی پڑے گی، اور بعض اس کی غربت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، چوری ہو گیا، اور یہ سارا لوگوں کے لیے اس میں زیادہ سہولت ہے، اگر شرعی فقیر ہے کوئی جانور چوری ہو گیا گم گیا تو پھر وہ دوسرا جانور نہ لے کر آئے، اس کی طرف سے قربانی اس کو معاف ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی اس پہ مرتب ہوگا۔ میرے خیال سوالات کو شامل کر لیا جائے۔ جی ہاں، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کسی نے اگر کئی سالوں کی قربانی نہیں کی اور اب وہ شرمندہ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں کروں تو کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ اس نے پچھلے سالوں جو قربانی نہیں کی تو وہ گناہگار ہوا، اور اب حکم شرع یہ ہے کہ قربانی کے اصل میں قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنے رقم کا جانور لینا تھا اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو اب جو گائے کا حصہ تقریباً جیسے چلتا ہے 4,500 5,000 ہے، تو فی جانور 5,000 روپے وہ صدقہ کر دے تو پچھلے سالوں کی قربانی کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی تھی انسٹالمنٹ پر اور اب میں اس کی قسطیں بھر رہا ہوں، کیش میرے پاس تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی ہے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے یہ کئی سوال اس طرح کے آئے ہیں، ہم ایک اصول عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے اور قرضہ بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں ایک اور عرض کرتا ہوں، دیکھیں گھر کا ہر فرد عاقل بالغ مسلمان یہ اپنے مال کا خود حساب کرے، شوہر بھی کرے، بیوی کرے، بالغ بچے کریں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ سونا جتنا ہے وہ لکھیں، چاندی لکھیں، کیش روپیہ، مال تجارت، پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ ہیں تو ان کی رقم لکھ کر اس کا ٹوٹل کر لیں، پھر اگر قرضہ ہے تو اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اگر 22,000 22,500 23,000 روپے بچ گئے تو ان پہ قربانی واجب ہے، چاہے شوہر کماتا ہو نہ کماتا ہو، بیوی کماتی ہو نہ کماتی ہو، جس کے اوپر یہ رقم بنے گی جو مالک نصاب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو انسٹالمنٹ کے بعد اگر رقم بچی ہوئی قربانی ان پر واجب ہو جائے۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی نے کہا کہ بہن نے فرمایا کہ حرام پیسہ گھر میں آتا ہے، ناجائز ہے، قربانی اور حج کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف حلال پیسے سے کی گئی قربانی یا حج ہی مقبول ہوگا، حرام بالکل ناجائز ہے، کرنا ہی ناجائز ہے اور وہ مقبولیت کا بالکل امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم گوشت کو جو 3 حصے کیے جاتے ہیں اس کی تقسیم سے پہلے اپنی پسند کا گوشت کوئی حصہ باہر نکال سکتے ہیں؟ تو جہاں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، فقہا نے بلکہ باقاعدہ لکھا کہ آپ چاہیں تو ٹوٹل گوشت اپنے پاس رکھ لیں، تقسیم ہی نہ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اچھا پارٹ نکال کر باقی گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بچی نے فرمایا کہ بڑے یہ کہتے ہیں کہ مرغہ 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، پہلی بات وہ بڑے کون ہیں یہ بتائیے گا، دوسرا یہ کہ 1 سال کے ہو چاہے آدھے سال کا ہو، مرغہ قربانی کا جانور ہے ہی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مرغے کے بڑے کہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ کینیڈا سے کویشچن آیا کہ یہ ہمارے یہاں ذرا قربانی کرنا تھوڑا دشوار ہے، تو کیا ہم پاکستان میں پیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ اپنا کام کسی کے سپرد کریں گے تو اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں، تو آپ وہاں پر فون کر کے یا پیسے بھجوا دیں اور فون کر کے کسی کو کہہ دیں میری طرف سے قربانی کر دیں، تو یہاں پر قربانی بالکل ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے فرمایا ہم گھر میں قربانی کریں یا کہیں باہر جانور ذبح کروایا جائے؟ دیکھیں گھر میں کریں یا باہر، لیکن خود قربانی والے کا اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا ہی سنت کریمہ ہے، بہتر ہے کہ خود ہی کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہا کہ بچے کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اطراف میں غیر مسلم ہے، غالباً گوشت کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، یہ منع ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدد سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ خالصتاً تقرب اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ گوشت صرف مسلمان کو دیا جائے، ویسے آپ گوشت خرید کے کوئی اور مالی امداد کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، روزانہ ان کو پیسہ ملتا ہے، تو کیا میں ایڈوانس لے کے قربانی کر لوں، بعد میں کٹواتا رہوں گا؟ دیکھیں ایڈوانس اصل میں وہی قرضہ ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ آپ اپنی رقم لے رہے ہیں لیکن ہے قرضہ آپ پر، اور قرض لے کے قربانی کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں، آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ بھائی نے کہا کہ گھر میں سب پہ قرضہ ہے مجھ پر نہیں، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اپنے سب گھر کے فرد اپنی اپنی چیزوں کا حساب کریں، سونا چاندی روپیہ مال تجارت اور گھر کی ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان جو بیکار پڑا ہو، ہر ایک اپنا اپنا حساب کر کے پھر اس میں سے قرضے کو مائنس کرے، اگر اس کے بعد بھی نصاب باقی رہتا ہے تو چاہے قرضہ ہے یا نہیں قربانی واجب ہوگی، اور اگر نصاب باقی نہیں رہتا تو مقروض پر نہیں ہے، ان کے اوپر قربانی اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ کہتے ہیں گھر میں سب سے بڑا ہوں، والد کے نام کی قربانی کروں یا اپنے نام کی قربانی کروں؟ یہ ایک اصول بس یاد رکھیے گا، کافی کویشچنز کے آئے کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے تو لازم کرے گا،
ٹھیک ہے. اگر اس نے اس طرح کیا کہ خود نہیں کیا، والد صاحب کے ادب میں ان کی طرف سے کر دی اور ان پہ واجب ہو نہیں رہی تھی، تو ان کی طرف سے نفل ہوئی اور اس کا ترک واجب لازم آیا، گناہ گار ہوگا. اگر کرنا چاہتا ہے تو 2 قربانیاں کرے، ایک اپنی طرف سے، ایک والد کی نفلی والد صاحب کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہیں ہم ڈالتے ہیں تو بعض اوقات پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ قربانی کے بعد ہمیں واپس کرتے ہیں، یہ لینا شرعاً جائز ہے. تو جہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کا حصہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے، یہ اضافی پیسہ تھا جو آپ کو واپس مل رہا ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ افضل اور اولا یہ ہوگا کہ اس پیسے کو بھی صدقہ کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نیت کر چکے ہیں، پیسے کو دے دیا آپ نے تو غیر متوقع طور پہ واپس مل رہا ہے. افضل یہ ہے کہ صدقہ ہی کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا بکرا دینا افضل ہے یا اس کا پیسہ دینا افضل ہے. تو دیکھیں قربانی جو ہے نا، جانور قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو بہتر ہے کہ جانور ذبح کر کے وہ صدقہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو آپ پیسہ بھی دے دیں. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو شخص محتاج ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اگر بکرا اس کی ضرورت زیادہ پوری کر رہا ہے تو یہ بہتر، پیسہ پوری کر رہا ہے تو پیسہ دینا پھر افضل ہوگا تاکہ اس کی محتاجی دور ہو. دیکھیے انہوں نے کہا کہ رقم 18,000 ہے ان کے پاس، یہ قربانی ان کے لیے جائز ہے. دیکھیے جائز ہے ناجائز کا مسئلہ نہیں، اصل میں واجب یا ناواجب کا مسئلہ ہے. 18,000 والے پہ قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن کرے گا تو جائز ہے، نفل قربانی ہو جائے گی. صحیح. ایک انہوں نے کہا کہ یہ گھر کی کفیل ہیں، کمانے والے ہیں، بیگم اور نابالغ بچے ہیں، کس پہ قربانی ان پہ ہے کہ نہیں. وہ ہماری بات ہے کہ گھر میں چاہے کمانے والا ہو یا کمانے والا نہ ہو، مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے. تو نابالغ بچے تو خارج ہوں گے، لیکن اگر زوجہ کی ملک میں مثلا 10 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، کماتی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے کیونکہ 7.5 تولہ سونا اس کا نصاب ہے. ایک انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیوی دونوں پہ قربانی فرض ہے یا نہیں، میں کماتا ہوں بیوی نہیں. وہی اس کا جواب ہے کہ دونوں اپنا حساب کر لیں، نصاب کے برابر رقم ہے تو دونوں پہ واجب، ورنہ جس پر ہے اس کے اوپر واجب ہوگی، دوسرے پر نہیں ہوگی. ایک یہ کوشچن کیا کہ 3 بھائی بزنس کرتے ہیں، کہ ایک قربانی کریں یا 3؟ وہی اس کا جواب ہے کہ تینوں اپنا حساب کریں، تینوں مالک کے نصاب ہیں، 3 قربانی واجب ہوں گی. ایک مالک کے نصاب ہے، 1 قربانی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم قربانی کر رہے ہیں، کس کے نام کی قربانی کریں؟ جس پر واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا. اور اگر واجب نہیں ہے بالفرض، نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے 18,000 روپے مثال کے طور پہ، پھر چاہے کسی کی طرف سے بھی کریں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر لیں، والدین کے نام کی کر لیں، کہ اب تو نفل ہے، واجب ہے ہی نہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. تو جی ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اپنا واجب ادا کرنے کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا واجب چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کریں. سعادت ضرور ہے لیکن ترک واجب کو گناہ بھی ہوگا. تو پہلے اپنا واجب ادا کر لیں، اس کے ساتھ پھر اضافی طور پہ یہ کریں تو بہت سعادت کی بات ہے. یہ کہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو کیا ہم خود زکات دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں دے سکتے ہیں، بینک سے کٹوانا کوئی لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں میں جانور لے کر آیا، اس کے تقریباً دانت ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، آدھے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ہو سکتا ہے نکلی لگائے ہو، کیا کیا ہو. تو لیکن بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ اب اس جانور کی قربانی مکروہ ہے، اور اتنے زیادہ دانت ٹوٹ گئے کہ چارہ ہی نہ چبا سکتا ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کال تھی کہ الیکٹرک شاٹ لگاتے ہیں، پہلے شاک لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں. دیکھیے اگر تو وہ اس سے مر گیا تو یہ تو جھٹکے سے مرا ہے، یہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا، جانور مردار اور حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو لاغر کرنا مقصود ہے پھر اس کے بعد چھری یا ذبح کرتے ہیں تو پھر بھی یہ طریقہ کار ناجائز ہے، کیونکہ جانور کو بیجا اذیت دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا پاسبل ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک الیکٹرک اوپر سے آتی ہے چھری، وہ کاٹ دیتی ہے، بٹن دباتے ہیں، اور دور سے بیٹھ کے وہ شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے، آ کے ایک دم گردن علیحدہ ہو جاتی ہے. اس میں صرف اتنا خلاف سنت ہے کہ گردن کو ایک ساتھ علیحدہ کر دینا خلاف سنت تھا، صرف رگیں کٹنی چاہیے تھیں. لیکن اگر وہ مشین کے ذریعے ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ ذبح بہرحال شرعاً جائز ہوگا. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ بولتی نہیں، کس کے نام کی قربانی کروں؟ واجب ہے تو اپنی تو کرنی پڑے گی، باقی چاہے والدہ ناراض ہو کوئی بھی، ان دونوں کی طرف سے آپ کر سکتے ہو، کریں، اچھی بات ہے. اور آخری وہی ہے کہ کسی کے نام پہ ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے رہیں، کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، قربانی ہو جائے گی. دیکھیں اگر منسوب نہیں کیا گیا تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ صرف صدقہ کہلائے گا. یہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، اسے منسوب کرنا پڑے گا میری طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی. صحیح. کیا کہیں گے پیغام؟ ہمارا جو محبوب وقت ہے وہ وقت نکال کر ہم باقاعدہ دین کو سیکھیں گے، اور دین کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے دینی پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے استاد صاحب کا پروگرام احکام شریعت اور دیگر جتنے دینی پروگرامز ہیں انہیں دیکھنا یہ ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت، اور محبوب وقت نکال کر دیکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کل بروز قیامت ہمارا یہی علم دین سیکھنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے.
جی ہاں، بس میں عرض یہ کروں گا کہ بالکل جانور لے کر آئیں اور پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیں، واجب بندہ جانور لائیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں. گھر میں اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے قربانی واجب نہیں کر رہا، اسے پیارا محبت سے سمجھائیں تاکہ لوگ قربانی کی طرف مائل ہوں، اور غربا میں خاص طور پہ گوشت تقسیم کریں تاکہ ان کو بھی گوشت کھانے کو ملے. صحیح. مفتی صاحب، قربانی کے جب دن آ جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس دن قربانی ہی کی جائے؟ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ پیسے کسی کو، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اگر ہم چاہیں تو کسی کو دے دیں، کسی بچی کی شادی کے لیے دے دیں. یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہم قربانی کے بجائے ایسا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تسلیم میں اگر تو پہلے قربانی کا تعین کیا جائے کہ وہ واجب ہے یا نفل قربانی ہے. اگر تو واجب قربانی ہے تو پھر تو گویا کہ شریعت کی طرف سے قربانی کا فعل واجب کیا گیا ہے. اگر اس کے متبادل ہم کوئی اور فعل کرنا چاہیں تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا، خواہ اس سے زیادہ پیسے ہی ہو، چاہے زیادہ دیں، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر عبادت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے. اب دوسرا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ہاں اگر نفل قربانی ہے تو پھر اس میں چونکہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، تعین شریعت کی طرف سے نہیں تھا، اس میں بلکہ افضل یہ ہوگا کہ کسی غریب کی امداد کر دی جائے اگر واقعی وہ بہت ہی ضرورت مند ہے تو. اور یہ بطور رہنما یہ حدیث پاک ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. یعنی دیگر اعمال بھی بہت اچھے ہیں لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ قربانی ہی کی جائے. واجب میں تو کرنی پڑے گی، نفل میں بہتر ہے کہ آپ قربانی کریں، ورنہ اگر زیادہ اشد ضرورت محسوس ہو تو پھر غریب کی امداد کر لیں. علامہ صاحب، اگر واجب ہے اور یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اب معلوم ہوا اور یہ بھی احساس ہے کہ بہت ساری قربانیاں ایسی ہیں کہ شاید ہم غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہم نہیں کر پائے، اس صورت میں وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا نہیں، وہ آپ کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تسلیم اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر قربانی واجب ہے، وجوب سے مراد یہ ہے کہ جیسے ان ایام میں جو صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب، یا کسی نے منت مانی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بکرا یا گائے ذبح کروں گا، تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں وجوب کی. تو ان صورتوں میں خاص طور پر چونکہ ایام قربانی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان ایام میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اب اگر اس نے سابقہ سالوں میں وہ صاحب نصاب تھا اور اس پر قربانی کرنا واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو کیا ایام گزر جانے کے بعد وہ جانور کو ذبح کر کے قضا کرے گا؟ تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جانور کو ذبح کر کے قضا نہیں کی جائے گی، قربانی کی قضا نہیں. اس کے لیے حکم شرعی ہمارے فقہاء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس جانور کی قیمت اگر جانور نہیں خریدا تھا تو صدقہ کر دے، اور اگر جانور خرید چکا تھا تو بے عینی ہی وہ جانور صدقہ کرے. اور اگر بالفرض ایام قربانی گزر جانے کے بعد اس نے جانور کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کی بنا پر قیمت میں تفاوت آیا، کیا مطلب، مثال کے طور پر جانور جو زندہ تھا وہ 70,000 روپے کا تھا اور اس نے ذبح کیا تو اب وہ 60,000 کا بنا، تو اب اس پر ہمارے فقہاء نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس پہ لازم ہے کہ وہ 10,000 روپے الگ سے صدقہ کرے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سابقہ اگر بالفرض کسی بھائی نے یا بہن نے قربانی نہیں کی تو یہ سوچیں کہ ہم نے کتنے سال قربانی نہیں کی. جیسے مثال کے طور پر 5 سال ہم نے نہیں کی یا 6 سال نہیں کی، تو ان تمام کا حساب لگا کر اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کی جائے. یہ اس کا حکم ہے. اس صورت کہ میں بات آگے کاٹ رہا ہوں کہ جیسے پورا بکرے کی قیمت نہ کرے، جیسے موجودہ گائے کا حصہ چل رہا ہے مثال کے طور پر 4,500 5,000، تو پر ایئر کا اندازہ کریں کہ اگر 5 سال کی ہے تو وہ پر ایئر 5,000 گویا کنٹل ہیں. اب وہ رقم صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی، نہیں کہ وہ بکرا ہی لینا ہوگا. ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے عمومی طور پر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ حصے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. ابھی جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا میں آئی تھنک 1,200 روپے حصہ ہے. اچھا، تو اب اگر کسی کی 10 سال کی قربانی واجب ہے، اب اگر وہ 4,000 روپے کے حساب سے کاؤنٹ کرتا ہے تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. تو وہاں پر اپنا کسی کو وکیل مقرر کر دیا جائے اور 1,200 روپے کے حساب سے اگر یہاں سے وہ رقم وہاں بھیج دیتا ہے اور وہ اس کے وکیل کے طور پر قربانی کرتا ہے. کرنسی کا فرق جو ہے وہ تو بہرحال ہے نا، یعنی وہاں کے 1,200 یہاں کے 2,200 2,300 2,400 پھر بھی اس میں رقم جو ہے وہ کم بن رہی ہے. یہ میں نے باقاعدہ معلومات کروائی ہے کہ یہاں کے حساب سے بہت کم رقم بن رہی ہے، تو زیادہ قربانیاں جو ہے وہ کم رقم میں ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہیلا ہے، واجب ادا ہو جائے گا. یہ ایک اچھی صورت ہے کہ یہ چیز کا پتہ ہونا. لیکن مفتی صاحب اگر میں اس کی بہت ڈیپتھ میں چلتا چلا جاؤں گا تو یقیناً آپ کے جوابات بہت لوگوں کی دلچسپی کا باعث تو ہوں گے، لیکن وہ بہت ضروری چیزیں. ایک چیز لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم
ہے بہرحال کہ وہ شخص کے جس کے پاس پہلے تو پیسے تھے اس وقت قربانی نہیں کر پایا، اب وہ شرعی فقیر ہو گیا، نصاب بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا اب؟ یہاں دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں۔ اب اس کے ذمہ ہم یہ کہیں گے قربانی تو سابقہ سالوں کی واجب ہے، اس کی غربت کی وجہ سے وجوب ساقط تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت اسے یہ بھی حکم نہیں دیتی کہ تم اپنے ذاتی ضرورت کا سامان بیچ کر پہلے قربانی کرو یا قرضے لے کر اس کے بار تلے دب کر قربانی کرو، بلکہ اب یہ گویا کہ یاد رکھے اگر بالفرض اس کی عمر کے آخری ایام آ جاتے ہیں، درمیان میں اس کو موقع ہی نہیں ملا، اتنا پیسے نہیں آئے کہ ادا کر سکے، تو وصیت کر جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے ورثاء کر دیں ٹھیک، وہ بھی نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت وسیع ہے، بہت اس کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ ایک چیز بہت ایک جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی 70 لاکھ کروڑ روپیہ ہے لیکن 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ قرضہ بھی ہے، تو نصاب تو بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں، ایک قرض کہلاتا ہے اور ایک دین کہلاتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رقم لازم تو ہے لیکن کسی چیز کے بدلے کی نہیں ہے، جیسے آپ نے مجھے 1 لاکھ دیے، مطلب صاحب 1 مہینے بعد دے دینا، اب 1 لاکھ جو میں آپ کو دوں گا کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دین ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز ہم پر لازم ہوئی، مارٹگیج جس کو کہیں جیسے میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی، میں نے خریدی اور میں نے کہا پیمنٹ میں دے دوں گا آپ کو 1 مہینے بعد، ٹھیک ہے، اب یہ 1 لاکھ مجھ پر ہے بالفرض، یہ دین ہے کیونکہ گاڑی کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ قرض قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، دین نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہ جو جو آپ مارٹگیجز وغیرہ ہوئی ہاں ہیں، جتنا آپ بتا رہے ہیں، یہ جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرے گا نا، اس یہ کا دین ہی ہوگا، قرضہ بزنس نہیں لون ہوگا۔ ہے، یہ جی ہاں، بزنس لون ہے، جی ہاں۔ لیکن وہ بالکل بری الذمہ ہو جاتا ہے وہ شخص۔ نہیں اب نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ اس پہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور دین قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں، نہ زکوٰۃ کی راہ میں بنتا ہے، صحیح۔ یہ وہ کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ 2 دانت اور جو کسی، یہ ٹرم جو ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ شرعی ٹرم ہے؟ نہیں دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں، جیسے ہمارے پچھلے دفعہ بات ہوئی تھی کہ اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے بیل بھینس بیسا کم از کم 2 سال، اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال۔ ٹھیک ہے، لیکن دمبے میں یہ رعایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی کہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اصل ہے عمر، اب ہم لوگوں نے اس عمر کی تعیین کے لیے اپنا ایک معیار بنایا کہ اگر 2 دانت کا ہوگا تو کم از کم 1 سال کا ہو گیا، 4 دانت کا ہے تو 6 مہینے یا سال کا بڑا نظر آئے گا، مزید ہوگا، تو یہ ہماری اپنی تعیین ہے۔ چنانچہ دانت کوئی ضروری نہیں ہے، عمر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بھائی نے کویسچن کیا کہ 2 بکرے لے لے، کھیرے بکرے تھے، چھوٹے دانت ہیں ان کے، تو اگر واقعی کسی ذریعے سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیچنے والا قابل اعتماد ہے اور بقسم کہہ رہا ہے کہ سال پورا ہو گیا اور دیکھنے میں بھی سال کا لگ رہا ہے، تو پھر 2 دانت کا نہ ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل کیونکہ 2 دانت نہیں تھے، اصل عمر تھی، ٹھیک ہے، عمر کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر بالکل قربانی کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ کنفرم کیسے کیا جا سکتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس کی بات پر یقین کر کے کہ 2 سال کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں، اس صورت میں ہمیں مطلب ہم بری ذمہ ہیں اگر تو واقعی وہ قابل اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ اور میں نے بقسم کے جو الفاظ کہے نا کہ وہ بقسم یعنی قسم کھا لے، کیونکہ حلف بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہے وہ بقسم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محترم نام کا ذکر کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کا اعتبار کر کے وہ لے لیں۔ لیکن جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ اگر آپ اور کوئی ماہر ہو، جیسے قصائی اپنا اسے لے گیا، دیکھ لو یہ صحیح کہہ رہا ہے، لگ رہا ہے، وہ ماہر جو لوگ ہوتے ہیں، امام اعظم کا اصول یہی ہے کہ جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر قصائی یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، لے لیجئے آپ، تو بالکل پھر لے لیں اعتماد کر کے۔ جب کچا گھڑا بھی خریدا جائے تو 10 دفعہ ٹھونک بجا کر دیکھا جائے۔ مفتی صاحب، شرکا کتنے ہو سکتے ہیں، حصے دار جو ہمارے حصہ ایک تو بہت زیادہ یہ ایک رواج پا رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے، ان میں جتنے شامل ہیں، اونٹ اونٹنی گائے بیل بھینس بھینسا، اس میں کم از کم 7 شرکا ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم از کم 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں۔ اور بکرا بکری دمبا دمبی میں شرکا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں ایک امپورٹنٹ مشورہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے گھر میں 1 بکرا لاتے ہیں اور اسے سب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بولتا جی ہم سب کی طرف سے ماشاءاللہ یہ بکرا ہے۔ تو جب آپ منسوب کریں گے تو وہ 6 یا 7 افراد اس 1 بکرے میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر بکرے میں 1 بھی زیادہ شریک ہو گیا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے. اسی طرح گائے میں 7 زیادہ سے زیادہ تھے، اگر آپ نے 8 شریک کر دیے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا. ہاں تو گائے وغیرہ میں اور بڑے جو جانور ہیں ان میں 7 زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بکرا بکری ایک آدمی کی طرف 7 سے کم ہو سکتے ہیں. 7 سے کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اب سب گھر والوں کے لیے کرنا تھا تو مرغا لے آتے، اس میں سب کا ڈالتے ہیں حصہ. اچھا، جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہ تصور ٹھیک ہے؟ نہیں، ایک جانور کا پتہ نہیں ہے اور ایک ریٹ آ گیا سامنے، 2000 2500 3000 ایک حصہ قربانی، اتنا گوشت آپ کو مل جائے گا. کئی بار جانور کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانی کا تصور ہے، مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ اتنی رقم دے دیں، فار ایگزامپل 4000 روپے آپ ہمیں دے دیں تو آپ کی طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی. تو اس کی شرعی صورت ہم یوں متعین کریں گے کہ جسے آپ رقم دے رہے ہیں وہ آپ کا وکیل ہے، اور وہ جو قربانی کرے گا وہ بطور وکیل آپ کی طرف سے قربانی کرے گا. تو اگر اسے وکالت دیتے ہوئے وہ رقم دے دی گئی کہ بھئی آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو بہرحال اس کی طرف سے یعنی اصیل کی طرف جو ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں بہرحال کوئی شرعی طور پہ کوئی مذائقہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جی قابل اعتماد ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے. بعد میں گوشت پہ نہ لڑ رہے ہو نا کہ مجھے فلاں دے دیا اور یہ جو اجتماعی مجھے قربانی چربی اور ہوتی ہے ہڈیاں دے دی اور وہ گوشت لے گیا. اصل میں جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا، یہ حصہ ہی اتنا کم رکھتے ہیں کہ وہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دینے والا بولتا ہے مجھے گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا. خود اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اتنا مختصر سا گوشت آئے گا. اب گائے مطلب مہنگی آ رہی ہے اور حصہ مثال کے طور پہ 3500 4500 رکھا ہوا ہے، تو وہ بعض اوقات لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہ لینا چاہیں اور وہ قابل اعتماد آدمی ہے تو اس کو وکیل بنا کر جانور کو دیکھے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج. اس میں تھوڑا سا تسلیم یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو حصص ہوتے ہیں وہ 2 اعتبارات سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارہ اعلان کر دیتا ہے بھئی اتنا حصہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو محلے والے ہوتے ہیں وہ سب مل کر جو ہے حصہ ڈال کر جانور خود لے کر آتے ہیں. تو اس میں بہرحال تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے. اور چونکہ شراکت کے اعتبار سے جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اب شرکا میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ایک گائے یا ایک اونٹ 7 یا 5 افراد کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے، اس کی قربانی کی جا رہی ہے. تو اب وہاں پر تسلی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ تمام مسلمان ہیں یا نہیں، تمام کا مقصود تقرب اللہ ہے یا نہیں، کسی کا مقصود گوشت حاصل کرنا تو نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے قربانی نہیں کی تھی، ابھی آپ بکرے وغیرہ لا چکے تھے، اب ہم نے 6 افراد نے ملا لیا حصہ، ایک حصہ باقی تھا. میں نے کہا تسلیم بھائی آپ بھی حصہ ملا لیں، ایک حصہ باقی ہے. تو آپ نے کہا شاہد بھائی میں بکرے لا چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو چلے میں حصہ ملا دیتا ہوں، گوشت تھوڑا زیادہ آ جائے گا، سیخ بوٹیاں بنا کے کھائیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو 7واں حصہ آپ کا ملایا گیا، تو اب اس میں تقرب اللہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گوشت تھوڑا زیادہ آ جائے گا اور سیخ بوٹیاں بنا کر کھائیں گے. تو اس صورت کے اندر بہرحال سب کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر سری پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ یہ سیخ بوٹی ہی کا کہنا ہی کافی نہیں، وہ صراحتاً مطلب یوں کہہ دے کہ میں قربانی نہیں کرنا چاہتا، قربانی کے تو بکرے ہیں، صرف گوشت لے لوں گا، چلو اس کو استعمال کر لوں گا، تو اس صورت میں نہیں وہ نہیں فرمایا کہ وہ قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی. اسی کی بہت چیز ہے، سب کی ضائع ہو جائے گی. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس میں اعلان کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے ہم سب تقرب اللہ کے لیے جو ہے وہ قربانی ایک جگہ بیٹھ کر سارے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے جیسے اب شرکا کے چلنا شروع ہو گیا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 آدمی اس سال کی قربانی کر رہے ہیں، ایک نے کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا، حالانکہ مسئلہ بھی جیسے ہم نے بتایا کہ پچھلے سال کی قربانی رہ گئی ہے تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، قربانی نہیں کر سکتا. اس نے کہا چلو میں پچھلے سال کی قربانی کی قضا ادا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ 6 سال کی کریں، میں پچھلے سال کی کرتا ہوں، کسی کی بھی نہیں ہوگی. سب کی ضائع ہو جائے گی. میں بھی نہیں ہوگی. جی ہاں، سب کی اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے. ایک بھی پچھلے سال کی کرے گا، سب کی ضائع ہو جائیں گی. ضائع کیوں ہوں گی؟ وجہ اس کی چلیے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس میں مشترک ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ پچھلا حصہ تیرا ہے بھائی، اگلا حصہ تیرا ہے، بیچ کا حصہ میرا، سائڈ کا حصہ تیرا ہے. چونکہ اس شخص کا حصہ تمام گائے کے اندر سرایت کیے ہوئے گویا کہ، تو اس کی خرابی پوری گائے کے اندر سرایت کر گئی تو سب کے لیے خراب ہو جائے گا حصہ. اللہ اکبر. عقیدہ ہو کہ اس کی عقیدگی بالکل واضح ہے، معذ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کیا اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یعنی کافر اور مرتد کا شخص ہو، اگر یہ شخص اب حصہ ملائے تو ہرگز حصہ نہ ملے، کیونکہ اس قربانی ضائع ہو اور اس کی وجہ سے باقی سب کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے. ایک سوالوں کے جواب میرے خیال ہے یہ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب بیان کیا ہے تو کیا اس کی قوت خرید کا اعتبار ہوتا ہے یا بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے؟
تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ آپ اس کے بازار میں قیمت لگوائیں کہ اگر میں بیچوں تو کتنی قیمت بنے گی, وہ قیمت کا اعتبار ہوگا, یعنی اس کو آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ کہا کہ قربانی سے بچنے کے لیے بعض لوگ بہن بھائیوں کو پیسہ دے دیتے ہیں, تو کیا یہ گناہ ہے؟ اگر تو قربانی واجب ہو چکی تھی اور اس وجوب سے بچنے کا قصد و ارادہ ہے تو یقیناً یہ تو بہت بری چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہے کہ بہن بھائی بہت زیادہ مجبور ہیں, حاجت مند ہیں, اور ابھی قربانی کے ایام نہیں آئے, اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کے ایام میں مالک نصاب ہوں گا تبھی مجھ پر واجب ہے, اور اس سے پہلے اگر میں دے دیتا ہوں تو وجوب تو ہوا ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں, پھر اس صورت میں بالکل دے سکتا ہے اگر وہ, کیونکہ اب مدد کا ارادہ ہے, اب وجوب سے بچنا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا بوقت ذبح اونچی آواز سے تکبیر کہنی چاہیے, یہ کتنی آواز سے کہنی چاہیے؟ دیکھیں اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ اپنے کان کم از کم اپنی آواز کو سن لیں, اتنی کم از کم کہ اپنے کان سن لیں. ایک انہوں نے کہا کہ مالک کا ہاتھ چھری پر ہونا ضروری ہے. لیکن ضروری تو نہیں ہے, وہ پاس کھڑے ہو کے صرف قصائی سے بھی کٹوا سکتا ہے, لیکن یہ سنت کریمہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے, تو اگر یہ چھری پر ہاتھ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا جو زائد سامان ہے, اس کا جو گھر کا زائد سامان ہے, اس کے حساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس قسم کے سامان بیچنے والے ہیں ان کو بلا کر ان کی قیمت کا اعتبار کروا لیں کہ یہ کتنے کا ہوگا, یہ کتنے کا, وہ جیسا اندازہ بتاتا جائے ویسے ویسے وہ لکھ کر پھر اس کو ٹوٹل اماؤنٹ کر کے دیگر مال کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں کہ قربانی واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بھائی نے فرمایا کہ ایسا عموماً دیکھا ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی شروع کر دیتے ہیں, تو کیا فوراً بعد کرنا لازم ہے یا دیر سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کے 3 دن ہیں. شہروں کے اندر عید کی نماز کے بعد, چاہے وہ پورے شہر میں کہیں پر بھی ہو چکی ہو, اپنی قریبی مسجد ضروری نہیں ہے, اس کے بعد قربانی کے وقت گویا کہ شروع ہو جائے گا. دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے. جب یہ وضاحت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پورے دن میں جب چاہے کریں, ظہر کے بعد کریں, عصر کے بعد کریں. یہ عموماً ہمارے اصل میں قصائی ملتے نہیں ہیں پہلے, تو وہ جلدی جلدی قصائی کو بک کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ قصائی کیونکہ بون ہو جاتے ہیں, پھر وہ لمبا جیسے گائے کاٹ رہے ہیں تو پھر وہ سارے دن میں تھک کر بولتے ہیں ہم نہیں کاٹ رہے ہیں, اس لیے جلدی کی جاتی ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے, ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے. بھائی سوالوں کے جواب شامل کر رہے تھے. جی مفتی صاحب. بھائی نے فرمایا کہ ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے, سونا چاندی بھی نہیں ہے, لیکن ہر سال گائے ذبح کرتے ہیں, تو کیا گائے کے ذبح کرنے کے لیے نصاب ضروری ہے؟ دیکھیں وہ تو قربانی کے وجوب کے لیے نصاب ضروری ہے. اگر آپ کے پاس نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں, اگر آپ کریں گے تو قربانی بالکل ہو جائے گی, لیکن نفل قربانی ہوگی. بھائی نے فرمایا گائے کے حصے میں عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں نہیں. اسی طرح ایک بھائی نے فرمایا کہ بیل لے کر آئے ہیں, 5 بھائی حصے دار ہیں, 7واں نہیں مل رہا, تو کیا ہم بچوں کے 2 عقیقے کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے جتنے بھی کوشچن ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ عقیقہ سے مقصود چونکہ جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے, اور یہی قربانی بھی مقصود ہوتا ہے, لہذا عقیقے کا حصہ بالکل قربانی میں شامل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بکرے میں نہیں, اس دوسرا حصہ نہیں, عقیقے نہیں, بکرے میں تو شریک ہے ہی نہیں نا, عقیقہ بھی نہیں کر سکتے. عقیقہ وہ صرف عقیقے کا ہو سکتا ہے یا صرف قربانی کا ہو سکتا ہے بکرا, کسی ایک کے لیے مختص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن گائے کے لیے, گائے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 7 اگر شرکاء ہیں تو قربانی کی بھی نیت کر لیں اور عقیقوں کی بھی نیت کر لیں, 2 نیتیں نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. ہاں حصے میں 5 حصے قربانی, 2 حصہ عقیقے, ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ تنگ دست ہیں, قربانی نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ بہن نے فرمایا تو صبر کریں, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کے نفل قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نفلی قربانی کے لیے کسی سے سوال کرنا, قرضہ مانگنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. تو آپ صبر کریں, اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو جہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, عقیقہ کرنا ایک امر مستحب ہے, کریں گے ثواب پائیں گے, نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ یہ قربانی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے, قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک. ایک بھائی نے فرمایا کہ بہن فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر دیتا ہوں, میں پیسے نہیں لیتا ہوں, تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی؟ لیکن قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اس میں افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے بھائی کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ پیسے تو آپ رکھیں, اس کے بعد بھائی پھر آپ کو واپس تحفتاً دے دیں, ایک دفعہ مالک بنا دیں رقم کا, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہاں تو ان کی طرف سے قربانی بالکل ہو جائے گئی ہے. جی مفتی صاحب. جی ہاں, دیکھیں اصول پہلے عرض کر دیتے ہیں, پھر جتنے کوشچن اس قسم کے ہوں گے وہ سب ہم چھوڑ دیں گے, جواب نہیں دیں گے, اس میں آ جائیں گے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ آپ قربانی کے 3 دنوں میں گھر کا ہر فرد اپنا اپنا الگ الگ حساب کرے گا, بشرطے کہ وہ عاقل بالغ مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو. عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو. آپ سب اپنے اپنے قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیں, جتنا سونا ہے اپنا اپنا وہ لکھیں, چاندی لکھیں, اگر کیش روپیہ ہے جتنا بھی 5 روپے 10 روپے وہ سب وہ بھی لکھیں,
اگر کوئی ایسا سامان ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا یا کوئی پروڈکٹ تیار کی ہے بیچنے کے لیے، اسے مال تجارت کہتے ہیں، وہ آپ لکھ لیں۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی ملکیت میں گھر کا کوئی بھی ایسا سامان کہ جس کی مالیت تقریباً 20-22 ہزار تک پہنچ جاتی ہو، لیکن انڈیا والے اپنا حساب کریں کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، اس کو وہ تمام مال کا حساب کر کے وہ بھی لکھ لیں اس کی قیمت۔ اب ٹوٹل کر لیں، ٹوٹل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ مجھ پر کتنا قرضہ ہے، اگر قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد جو رقم باقی بچی ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ آپ پہلے سنار سے معلوم کر لیں 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آپ کے علاقے میں بک رہی ہے، مل رہی ہے، مثلا 20,000 22,000، قرضہ نکالنے کے بعد آپ نے دیکھا اتنی رقم بچ گئی تو آپ پہ قرضہ قربانی لازم ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے بالفرض اور قربانی لازم ہو گئی تو آپ کسی سے قرضہ لے کر سکتے ہیں، یا تو سامان بیچیں یا سونا بیچیں یا پھر قرضہ لے کر لیجئے، اور اگر اتنا نصاب نہیں بنتا تو پھر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، کریں گے تو نفل ہوگی، اس کے لیے قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سارے کوسچن چھوڑ دیں گے، تمام بھائی بہن اگر اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک اصول واضح جو ہے نا وہ سامنے ایک دفعہ پھر آ گیا۔ ہاں، اب بھائی نے فرمایا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے؟ تو جی ہاں بالکل جائز ہے، لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا آپ اپنی قربانی ترک کر کے نبی کریم کی طرف سے کر رہے ہیں، آپ پہ واجب ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، نبی کریم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، پھر تو جائز نہیں، کیونکہ ترک واجب جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم کی طرف سے بھی کر رہے ہیں تو صحیح ہے، یا آپ پر نفل قربانی بن رہی ہے، واجب نہیں ہے، آپ اپنی نفل قربانی نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، کیوں تو نفل کرنی ہے، سرکار کی طرف سے بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باقی میں کوشچن چھوڑتا جا رہا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ لے لیتے ہیں، زمین کی پیمنٹ نہیں کی ہے، سودا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے لیے 75,000 روپے قرضہ بھی لیا ہے انہوں نے، پیمنٹ عید کے بعد کریں گے، قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو ان پہ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو چیز آپ کی ملک ہو گئی اور آپ رقم آپ کے ذمہ ہو گئی، وہ آپ کو دینی ہے، رقم دیر سے دے رہے ہیں ورنہ یہ زمین آپ کی ہو گئی ہے۔ 75,000 روپے قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر زمین کی رقم اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے زائد بن جاتی ہے تو بالکل قربانی لازم ہوگی۔ میرے خیال سوالوں کو ہم جلدی شامل کر لیں، یہ آخری سیگمنٹ ہے بتا رہے ہیں۔ تو پھر یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو بہتر نہیں ہے کہ غیر مسلم کو دیا جائے، اور طریقے سے اس کی امداد کر لیں لیکن قربانی کا گوشت نہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتی ہیں بہن نے فرمایا تھا کہ کیا پچھلے سالوں کی قربانی جو باقی ہے وہ اس کا جو صدقہ کرنا ہے پیسہ وہ قربانی کے 3 دنوں میں کرنا ہے یا پورے سال میں کر سکتے ہیں؟ تو پورے سال میں جب کبھی چاہے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر پچھلے سال کی قربانی باقی تھی، اس سال کے نصاب سے اگر اس رقم کو مائنس کر دیا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، تو کیا کریں؟ تو جی ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے کہ پچھلے سال کی قربانی کو اس میں رقم کو اس میں سے مائنس کریں، نصاب باقی نہ رہے تو اس سال قربانی گویا کہ واجب نہیں، پچھلے سال والی قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو شرعی فقیر کو دینا ہی ضروری ہوتا ہے، جہاں شریعت کوئی صدقہ واجب قرار دیتی ہے اس میں یہ اصول ہوتا ہے کہ شرعی فقیر کو دینا لازم ہوتا ہے۔ بھائی نے فرمایا گائے کے 6 حصے ہو گئے، 7واں کسی مرحوم کی طرف سے کرنا ضروری ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ تو بالکل سرکار کی طرف سے کر سکتے ہیں، کسی مرحوم کا ذکر کرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بکرے کے دانت کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر کھیرے ہیں جنہیں بڑے دانت نہیں نکلے لیکن عمر پوری ہے تو اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی۔ بہن نے فرمایا پیسہ ہے کام میں لگا لیں یا قربانی کر لیں، کیا کریں؟ اگر تو کام میں فوراً لگانا ہے تو لگا لیں، پھر قربانی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق پیسہ کہلائے گا، یعنی مصروف پیسہ۔ اور اگر ابھی ارادہ دیر سے کرنے کا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد تو پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کی طرف سے وہ فوت ہو گئے، بھائی چھوٹا بھائی بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، کہ دونوں قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں 10 قربانیاں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب دونوں کو ملے گا۔ بکرے کے سینگ کٹے ہوئے ہیں، بھائی نے فرمایا ہم لے آئے خرید کے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو اگر تو بالکل جڑ سے اکھڑا ہوا ہوتا پھر تو قربانی نہ ہوتی، یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے، اور اگر صرف کٹا ہوا ہے تھوڑا بہت تو قربانی مکروہ ہوگی، خلاف سنت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو آپ کسی کسائی کو بیچ دیں جو ویسی گوشت بیچتے ہیں، اور پھر اس رقم ملا کے قربانی کے جانور صحیح سالم لے آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 50,000 روپے ان پہ قرضہ تھا، ان کی طرف سے قربانی کروں یا اپنی طرف سے کروں؟ دیکھیں قرضہ آپ ادا کریں زیادہ بہتر ہے، والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے جتنی قربانی کے رقم ہے ان کے قرضے کے اندر ادا کر دیں، یہ زیادہ افضل اور اولا ہوگا۔ اور بہن نے فرمایا تھا کہ خود ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے یا قصائی سے کروائیں؟
اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت اور افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ذبح کے مسئلے دیکھ لیجئے کہ قصائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے، اور اس کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب ہونا ضروری ہے، یعنی کرسچن یا یہودی بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ جانور قربان کیا بلکہ حالت جنابت میں بھی کیا، جانور بالکل حلال ہو جائے گا، یہ ذبح صحیح ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایک بہن نے بھی کویسچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے، ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو، یعنی 9-10 سال کا جیسے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی چھری چلانی چاہیے، اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، 4 رگیں کٹ جاتی ہیں۔ اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا تو ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اچھی طرح اطمینان کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیحدہ ہو جائے۔ ذبیحہ تب بھی ہو جائے گا، قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو اس لیے ایک لمٹ تک لے کر جائیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر، اگر پاسبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں۔ اگر اس رخ پر ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائے سیدھی جانب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں، ویسے بائیں پہلو پر اگر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے ذبح سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں، پانی وغیرہ دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں۔ پاؤں کتنے لوگوں نے پکڑے، دم کس نے پکڑی، یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ چھری پر ہیں، جیسے بعض اوقات قصائی تو کاٹتے ہی کاٹتا ہے، جو قربانی کر رہا ہے جو شخص وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اور اسے اتنی عادت نہیں ہوتی بڑا جانور کاٹنے کی خاص طور پر، تو وہ قصائی کہتا ہے جی آپ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ لیں۔ تو جن 2 افراد کا ہاتھ چھری پر ہے ان دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ دونوں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم سن لیں۔ اگر دونوں کے ہاتھ چھری پر تھے اور قصائی نے سوچا کہ جی مالک نے پڑھ لی مجھے کیا ضرورت ہے، یا مالک نے سوچا قصائی نے پڑھ لی یہی کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ چھری پر تھے ان میں سے ایک شخص بھی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہی ہے کہ جس نے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا، یا اس طرح کی کوئی مصلحت تھی کہ چلیں جی اس نے پڑھ لیا میں کیا کروں گا، یا پڑھائی نہیں یاد تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یا دم پکڑی ہوئی ہے سب پہ یہ تکبیر لگانا لازم نہیں، جو فعل ذبح میں شریک ہیں ان 2 کا یا ایک آدمی ہے تو ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر با آواز بلند کہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو تیزی سے تیز چھری سے کرے، ایسا نہیں کہ بھونٹی چھری ہو تھوڑا سا کاٹ دے اور پھر بیچارے کو تکلیف ہو، اچھی طرح تیز کر کے پھر ذبح کریں اور 4 رگیں کٹ جائیں، اس کا اطمینان کریں۔ اس کے بعد ذرا جانور کی روح نکل جانے دیں، بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، بھی جانور ہل رہا ہوتا ہے اور وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں خصوصاً بکروں میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اس کی روح مکمل طور پہ نکل جائے، اس کے بعد کھال کاٹنا شروع فرمائیں۔ بعض لوگ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، ویسے تو اونٹ میں نحر ہوتا ہے
یعنی اس طرح کہ اس کو کھڑا کر دیں، پھر اس کا ایک سیدھا گھٹنا جو ہے اس سے رسی باندھ کر نیچے ایک پائے وغیرہ کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور پھر ایک چاقو ٹائپ ہوتا ہے اس طریقے کا تکون سا ہوتا ہے جس کے دونوں جانب میں دھار ہوتی ہے، اور یہ بڑی مہارت چاہیے، اس کے جو یہ لبلبہ کہلاتا ہے گلے کا نچلا حصہ، اس میں اس طرح تیزی سے وہ مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر یوں دائیں بائیں کرے گا تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اندر کے رگے سب کاٹ دیتا ہے، اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے تو بس پھر وہ یہ ذبیحہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اس میں گردن کاٹنا نہیں ہوتا۔ اونٹ میں نہر کرنا، اس کو فعل نہر کہتے ہیں، نہر کرنا افضل ہے، اور عام جانوروں کے اندر ذبح کرنا افضل ہوتا ہے، یعنی گردن کاٹنا۔ اگر کسی نے برعکس کر دیا تو یہ ہے تو جائز، لیکن عام جانوروں میں مکروہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور صحیح طریقے سے ہو نہیں سکیں گے، ان کی گردن کی شیپ ایسی ہوتی ہے، اونٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اندر چھری چل جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ صحیح طریقے سے مجھ سے یہ اندر کی رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اونٹ کو بھی لٹا کر ذبح ہی کریں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ لیکن یہ جو عوام میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے 3 جگہ سے اس کو ذبح کرو، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا ہے، جو سینے سے قریب ترین جگہ ہو وہاں سے کاٹیں تاکہ لبلبہ ادھر قریب ہوتا ہے، رگیں وہاں سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، تو بس ایک جگہ سے کاٹیں گے، 3 جگہ سے کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسائی کا کیا کیا جائے؟ کسائی اصل میں دیکھیں اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نیک پرہیزگار ہونا افضل اور اولا ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، پھر ٹھیک ہے کسائی ہو، برساتی کسائی نہ ہو، وہ برسات خراب بھی کر دیتے ہیں کھال، اور وہ اصل میں سیزن لگانے کے لیے لڑکے وڑکے جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ جیب خرچ نکل آئے گا تو ایسا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دوسرا یہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا اصول بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو گوشت ووشت کاٹنا نہیں آتا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام ہے یہ اجرت لینا۔ نہیں، بعد میں جو جس نے اجرت دینی تھی، جس کی قربانی تھی، وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میرا گوشت خراب کر دیا، بالکل وہ بالکل منع کر سکتا ہے، یہ مستحق ہی نہیں ہوں گے۔ جو کام کے قابل ہوتا ہے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے، جس کو کام کا جو اہل ہی نہیں چاہے کام کر لے بگاڑ دے وہ اجرت کا مستحق۔ اجرت میں پیسے کے علاوہ کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اجرت میں ہر وہ چیز، چونکہ یہ ایک طے ہونا اجرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جسے ثمن مقرر کیا جا سکتا ہے وہ بطور اجرت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم وہی مسئلہ بیان کریں گے کہ پہلے طے کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب قصائی آئیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ بعض اوقات وہ پلمبر اور الیکٹریشین بھی جو ہے وہ ان دنوں میں قصائی بن جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا چونکہ 4 رگیں جو ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے، ان میں سے اکثر کا یا تو 3 کٹ جائیں یا ہر رگ کا اکثر حصہ کٹ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسلیم میں دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، اب ذبح کرنے کے بعد چونکہ سیزن چل رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ ایک جانور کو گرایا، وہاں پہ دوسرے کو، وہاں پہ تیسرے کو، جلدی جلدی فارغ ہو کے ایک جگہ ذبح کیا، دوسری جگہ کھال اتر رہی ہے، تیسری جگہ گوشت بن رہا ہے، اب وہ یہ بھی لٹکے ہوئے وہ بھی لٹکے ہوئے، وہ تیسرا بھی۔ اچھا وہ لٹکے ہوئے تو لٹکے ہوئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور جو ہے وہ اچھی طرح ٹھنڈا نہیں ہوا، بس ابھی گرایا، چھری چلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ چھری جو ہے اس کے دل کی طرف ایسے اندر مارتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے منع فرمایا، یہ بیجا جو ہے وہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ ناجائز ہے یا اس میں کراہت؟ بالکل یہ ناجائز ہے اور اس سے روکا جائے گا۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے سے ذبح ہو رہا ہے، وہ ادھر بھی آ رہا ہوں بس پہنچ رہا ہوں، تو یہ بہرحال بالکل اس سے روکا جائے۔ اور بالخصوص میں ان لوگوں سے عرض کروں گا جو قربانی کروا رہے ہیں، یعنی جو اجرت دیں گے قصائی کو، تو ان پر وہ لازم ہے کہ وہ پہلے قصائی کو کہہ دیں کہ بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم آپ کو بالکل چھری نہیں مارنے دیں گے۔ ماننا یا نہ ماننا، اس میں تھوڑا سا اصول عرض کر دیتا ہوں کہ ذبیحہ کی کوئی بھی چیز جانور کی بطور اجرت نہیں دے سکتے، گوشت بھی، ہاں گوشت بھی نہیں دے سکتے، کھال بھی نہیں دے سکتے۔ اگر قصائی کہتا ہے 5000 بنتے ہیں، مجھے کھال دو اور 2500 روپے دے دو، جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں ذبیحہ کی کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ گوشت تو وہ لے کے جاتا ہے، وہ ویسے اضافی لے جائے گا، تھوڑا سا دے دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بطور اجرت مقرر کرے، ٹھیک ہے، یعنی اجرت کے اندر وہ شامل نہیں کیا جا کہ سکتا۔ 5000 لوں گا اور ساتھ میں 2 کلو گوشت بھی لے کے جاؤں گا یا یہ لے کے جاؤں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کچھ بھی ذبیحہ کی کوئی چیز بطور سری پائے تو اکثر لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے کہ خود مالک کہتا ہے چلو میں اجازت دیتا ہوں اپنی خوشی سے لے جاؤ، ایک ہے بطور اجرت اس کو مقرر کرنا، طے کرنا، طے نہیں کر سکتے، کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیں۔ مشہور ہے کہ ذبیحہ جو ہے اس قربانی کے جانور کی کلیجی جو ہے وہ پہلے کھائی جاتی ہے، اور سنت۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ عید والے دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عید والے دن ہمارا روزہ ہے اور یہ روزہ جو ہے وہ ہم اپنی جانور کے گوشت سے افطار کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے،
لیکن افضل و اولا یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کھائے اور اپنے کھانے کا آغاز جو ہے وہ اپنے جانور کے کسی بھی حصے سے کرے، جیسے کلیجی وغیرہ سے کرے، اس کے اندر شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کلیجی کھانا سنت ہے پہلے؟ جی ہاں، کلیجی کھانا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اچھا یہ درست ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات کو جانوروں کو چھریاں نظر آتی ہیں خواب میں اور وہ اب ان سے اسی لیے چلاتے ہیں؟ کس جانور سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ مجھے چھریاں نظر آ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے بتا دیا ہو۔ بہت بڑی بزرگ ہوگا بھائی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسی ایک مطلب اگر آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جانور گلے میں دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، آج اس کو علیحدہ باندھ دیں گے نا پھر وہ چیختا ہے، یہ اس چیخنے کو سمجھتے ہیں، اس کو اب چھریاں نظر آ رہی ہیں تو یہ بے قرار ہو کے چیخ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت جب ہم بچے تھے بہت زیادہ یہ بات مشہور تھی اور سننے میں آتی تھی کہ اب اس کو چھریاں نظر آئیں گی آج کی رات، اور وہ خواب میں جو ہے نا وہ اچھا وہ نظر آ رہی ہے تو پھر سب کو نظر آ رہی ہے، وہ دو چار جانور بھاگے تو اگر نظر آ رہی ہے تو سارے ہی قربانی کے جانور ہے، پورے محلے کے جانور بھاگنا شروع کر دیں تو یہ بالکل بہرحال عوامی بات ہے، جیسے ٹھیک ہے۔ سب کو سیکھنا چاہیے۔ ذبیحے کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں، کون کون سی کھائی جائیں؟ پہلے تو کون کون سی کھائی جائیں؟ اس میں بنیادی اصول یہ رکھ لیں کہ جس چیز کا بدن میں گندگی کے ساتھ اتصال یا ملاپ ہے اسے نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب وہ تمام چیزیں سے اوجڑی بھی اس میں آئے گی، اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب اس کو آپ کپورے کہتے ہیں، اس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ گردے کھانا منع ہے، اسی طرح آنتے کھانا منع ہے کیونکہ گندگی سے اتصال ہوتا ہے۔ اوجڑی مکروہ تنزیہی ہے جیسے بتایا۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم نے ان تمام چیزوں کو، پٹھے کھانا منع ہے، حرام مغز کھانا منع ہے، ٹھیک، بہتا خون کہیں پہ گوشت اس میں رگوں کے اندر موجود ہے وہ کھانا منع ہے، تو ان چیزوں سے اچھا گوشت کی تقسیم، وقت بہت کم رہ گیا، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے 3 حصے کیے جائیں یہ ہم سنتے آئے ہیں، وہ ایک غریبوں کا، ایک آپ کا اپنا اور ایک رشتہ داروں کا۔ اب وہ تقسیم کیسے کی جائے؟ یعنی ران الگ کر لی جاتی ہے پہلے سے اپنے اور پھر الگ اس کو جناب وہ بنایا جاتا ہے، پھر اشتہارات بھی بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں کہ ران بروسٹ کرائیں، ران جو ہے وہ باربیکیو کروائیں، باسز کے ہاں بھیجی جاتی ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ 3 حصے جو کرنا ہے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، افضل ہے کرنا، آپ نہ کرنا چاہیں، بلکہ فقہاء نے لکھا اگر آپ غریب ہیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پورا گوشت سٹور کر لیں اچھا، تاکہ اس کے بچے کافی دن تک کھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام گوشت صدقہ کریں، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا کہ کھال اپنے وہ ران اپنے لیے رکھ لی اور غیر باقی اخلاقی بھی ہے ہاں یہ اس طرح تھوڑا معیوب کہ ہے۔ آپ تقسیم کر رہے ہیں تو آپ غریب کو جو ہے نا وہ گوشت اور دوسرا، اسی طرح آپ اگر کو کوئی اپنے ناجائز ران کام نکلوانا ہے اس کے لیے ران بھیج دی آفس، سر بہت ہو رہا ہے ایسا، تو یہ تو رشوت ہے، یاد رکھیں، یہ تو قربانی کے گوشت کو بطور رشوت استعمال ران کی کرنا ران جو ہے وہ الگ دستی الگ جا رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ الگ کر کے اس کو باربیکیو کروا رہے ہیں، اس کو بروسٹ کروا رہے ہیں۔ چلیں بروسٹ کرانا تو خیر منع نہیں ہے کہ چلیں لیکن اپنے ذاتی اس کو استعمال الگ کے تو آپ لیے نے ہے۔ کیا تھا نا پہلے۔ ہاں لیکن یہ بات وہی ہے کہ یہ غیر مناسب ضرور ہے لیکن شرعاً کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ صحیح، بہت دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ محمد شاہد مدنی